ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پھر اللہ رب العزت نے کرم بالائے کرم کرتے ہوئے ہمیں درود شریف جیسی نعمت عطا فرمائی. یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سلام جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح انتظار کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو انتظار کرتے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور درود پیش کریں گے. ہمارے وقت پابندی نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، وہ کسی بھی وقت بلا سکتے ہیں اور پھر ہم یہاں بیٹھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیج سکتے ہیں. تو ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم بار بار یہ عمل کر سکتے ہیں. وہ فرشتے جو 70,000 ایک مرتبہ آتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ پھر قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور درود و سلام پیش کریں. تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و صلات نہایت واجب الاحترام بزرگان اسلام و نوجوانان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس محفل کی زینت سادات کرام جو یہاں پر موجود ہیں، حفاظ کرام جو یہاں پر موجود ہیں، علماء جو دین اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا علم رکھتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، ہر خاص و عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل پاک کا حصہ بنا اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہمیں یہ محفل پاک منعقد کرنے کا موقع دیا اور ہمیں اس خوشی کو منانے کا موقع دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. عزیزان من، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ قلم کی یہ آیہ مبارکہ ہے، خلق اخلاق کی جمع ہے. اور اگر ہم خلق
یعنی خواہ کے اوپر پیش پڑتے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو طبعی اور اللہ رب العزت کی طرف سے بائی نیچر جو ہمیں خصلت دی جاتی ہے، عادات دی جاتی ہیں، وہ ہے. اور اگر ہم پیش لام کے اوپر پڑھیں گے اور خواہ کے اوپر بھی پڑھیں گے تو اس سے مراد فطری اور جبری یہ دونوں عادات ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اکتسابی یعنی جو ہم عادات اپناتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر وہ بھی اس سے مراد ہوں گی. دو طرح کی علماء نے یہ عادات بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا تو اخلاق غزیری یعنی ایسے اخلاق کہ جو طبعی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہوں گے، یا پھر ایسے اخلاق جو انسان اکتسابی یعنی خود اپنی کمائی کے ذریعے حاصل کرتا ہے. میری جس کے ساتھ دوستی ہوگی اس کی خصلتیں، اس کی عادات میں اپنانا شروع کر دوں گا. آپ جس بندے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے جیسے وہ عادات رکھتا ہوگا یا جیسے آپ کی عادات ہوں گی ویسے ان کو آپ اپنانا شروع کر دیں گے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کی جو بہت ساری ڈیفینیشن ہیں وہ معقولات کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو بیان کیا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ یہاں پر دونوں معنوں کو مراد دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہوگا، اور یہ لازم ہے کہ آپ اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجے سب کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے باکمال تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہر وہ صفت عطا فرمائی تھی جو کمال درجے کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ہر ان کو وہ تربیت ان کی عطا فرمائی تھی کہ جو کمال درجے کا رتبہ تھا اور کمال رتبوں میں کمال تھا اس کے. تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں جو قرآن سکھایا اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری جو تعلیم و تربیت کی اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تحقیق تمہارے لیے. اب اس میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا صرف، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب یہ قرآن مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس قرآن کا جو علم ہے وہ ہر ایک کے لیے عام ہے. یعنی اگر کوئی اس سے معلومات لینا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے. جتنا وہ اس کے علم کے اندر غرق ہوتا جائے گا یعنی ڈوبتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. بہت سارے نام مسلم ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور قرآن کا مطالعہ کر کے انہوں نے اللہ رب العزت کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یعنی جو میں نے آپ کے سامنے اخلاقیات کی بات کی دو طرح کی، ایک اکتسابی اور ایک وہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی یعنی پیدائشی طبعی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں آپ کو اس قسم کے بارے میں بتا رہا ہوں جو پیدائشی ہوگی، جو طبعی ہوگی یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی. تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خبر پہنچے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے یعنی جنبش کر گیا تو تم اس پر یقین کر لینا، لیکن اگر یہ خبر پہنچے کہ فلاں بندے کی خصلت بدل گئی تو اس پر یقین نہ کرنا، اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ یہ جو خصلت ہے، یہ جو عادت ہے، جو پیدائشی عادت ہے یہ بدلتی نہیں ہے. لیکن جو اکتسابی عادت ہے یعنی جو کمائی جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ
ان دو عادات کے اندر فرق اس طرح کیا جا سکتا ہے، ان کی تطبیق ایسے کی جا سکتی ہے کہ جو اقتصادی عادات ہیں، خصلات ہیں، وہ ان کو بدلنا اس طریقے سے آسان ہے کیونکہ انسان کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی کے ساتھ اٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کو ویسی عادات کا مالک بنا دیتا ہے، تو ان کو بدلنا جو ہماری اخلاق غریزی ہے اس کے بدلے میں آسان ہے۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بچپنے کی حالات موجود ہیں، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بچپنے سے ہی نبوت عطا کر دی تھی، جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے آپ کو بچپنے ہی میں حکمت عطا کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے پگھوڑے کے اندر اپنے بچپنے میں اللہ رب العزت کا کلام پڑھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب عطا فرما کر نبی بنایا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس تفسیر طبری کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں، فقط 12 سال کی عمر میں عنان مملکت حاصل کر لی تھی، یعنی آپ کو پوری دنیا کی جو مملکت تھی وہ 12 سال کی عمر میں عطا کر دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو نمرود تھا، نمرود نے 16 سال کی عمر میں آگ میں ڈال دیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں جس ایج میں ہم اپنے بچوں کو بڑا نہیں سمجھتے، 12 سال کی عمر میں جب اس پر نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اس عمر میں اللہ رب العزت کے نبی کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپنے کا واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام اخلاق محاسنہ کے ساتھ اور تمام ان کے جو محامد تھی ان کے اندر اللہ رب العزت نے جمع فرما دی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی اکمل محاسن الافعال، یعنی مجھے اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب جو ہم دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں نا، یہ ہم ایسے نہیں کرتے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے سکھایا، ہمیں ٹیچ کیا گیا، ہمیں سکھایا گیا، ہماری لرننگ کروائی گئی تاکہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ پھر اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ مکارم اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہر اچھا کام اور ہر انسان جو کسی کو اپنی طرف بلائے اور اس کا جواب دیا جائے، یعنی اس کو لبیک کہا جائے، اور ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے اور ہر کسی کا خیال کیا جائے، یعنی ہر وہ نیکی کا کام جو اللہ رب العزت کی ذات کو پسند ہو اسے مکارم اخلاق کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا، اسے مکارم اخلاق کے اندر گنا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قانا خلقہ القرآن، کہ قرآن سارا کا سارا حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی مکارم اخلاق پائے جاتے ہیں، جتنی بھی
تربیت پائی جاتی ہے، جتنی بھی ایتھکس قرآن نے بیان کی ہیں اللہ رب العزت کے ذریعے، اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے جتنی بھی ایتھکس بیان کی، جتنا بھی اللہ رب العزت نے تربیت کیا قرآن کے ذریعے ہم کو، تو اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام میں جمع فرما دی۔ حضور علیہ السلام سب کے مالک ہیں۔ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یرضا برضاہ ویسخط بسخطہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا قرآن کی رضا کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی قرآن کی ناراضگی کے ساتھ۔ اگر اس جملے کو ہم ڈیفائن کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے اندر جو احکامات دیے گئے ان کو بجا لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری حد تک چلے جایا کرتے تھے، یعنی ان کو بجا لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت پسندیدہ تھا، اور وہ کام کہ جن سے قرآن نے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ غزوہ احد کا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت جبرائیل آئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان پہاڑیوں کو ملا دوں اور یہ جو لوگ ہیں ان کو کیا کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بد دعا کرنے کے لیے یا لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل، اس کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب علماء جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی بحث ہے، علماء نے بڑے پیارے نقطے بیان کیے، لیکن یہاں پر ہم نے آگے بھی چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اور اخلاق کے بارے میں ہم نے آج کچھ سیکھنا ہے، تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں، عقل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی تھے۔ اب تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کی ہو، اور صحابی کون ہوتا ہے کہ جس نے حالت ایمان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ آپ فرماتے ہیں آپ اسناد کے اندر ثقہ راوی ہیں، یعنی وہ راوی کہ جس کی سند جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ کو ثقہ راوی کہا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے متکلمین کی 71 کتابیں پڑھی۔ کتنی کتابیں؟ 71 کتابیں پڑھی۔ ان 71 کتابوں کو پڑھ کر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جو عقل عطا فرمائی گئی دنیا میں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عقل مبارک ہے، جس قدر اللہ رب العزت نے باقی دنیا میں عقلیں لوگوں کو مرحمت فرمائی ہیں دی ہیں، ان سب کی عقلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقل مبارک کے پہلو میں ریگستانوں کے، یعنی دنیا کے ریگستانوں کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ دنیا میں جتنے ریگستان ہیں ان سب کا جو ایک ذرہ ہے نا، اس کے برابر بھی اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ان کو عقل عطا نہیں فرمائی جتنی حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سب سے اعلیٰ رائے تھی، سب سے افضل رائے تھی۔ جیسے کہ ایک مرتبہ 4 قبائل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے کا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت
مکہ میں رہا کرتے. 40 سالہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری نبوت کے بغیر گزاری. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کس نام سے جانا جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے رکھا تھا محمد. اور بعد میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد الامین، محمد امانتوں والا، امانتوں کا خیال رکھنے والا، اس نام سے منسوب کر دیا. تو 4 قبائل کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا. معزز قبائل کے درمیان جھگڑا کیا پیدا ہو گیا؟ جھگڑا یہ پیدا ہوا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور اس کے اندر جو حجر اسود ہے اس کو کون نصب کرے گا؟ اب سارے معززین ہیں، قریش مکہ کی یہ 4 قبائل سارے کے سارے معززین ہیں. سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ اس میں آگے بڑھے، ہم یہ ثواب حاصل کریں، ہم یہ اعزاز حاصل کریں کہ ہم اس کے اندر کیا لگائیں؟ حجر اسود لگائیں. تو آخر کار ان 4 قبائل کے اندر یہ فیصلہ ہوا، ان کے سردار جو تھے ان کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں آ جائے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا. تو اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چاروں اکٹھے ہو گئے. یعنی ان چاروں نے اتفاق کیا کہ آپ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک چادر لو، اس کے اوپر اس پتھر کو رکھو اور میرے ساتھ چل پڑو. جب ان چاروں نے چاروں کونوں سے سرداروں نے چادر کو پکڑا اور جہاں پر حجر اسود نصب کرنا تھا وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھایا اور وہاں پر نصب کر دیا. یہ حضور علیہ السلام کی عقل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی اور جھگڑے سے کیا کیا؟ بچا لیا. آپ صلی اللہ علیہ، کیونکہ وہاں پر اگر کسی قسم کی جنگ شروع ہو جائے کرتی تھی نا تو وہ پھر نسل در نسل چلتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے کے ذریعے کیا کیا؟ وہاں پر اس جھگڑے کو بچا لیا. اور عوارف المعارف کے اندر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے عقل کے 100 حصے پیدا کیے. ان 100 میں سے اللہ رب العزت نے 99 حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے اور ایک حصہ باقی لوگوں کو عطا فرمایا. 99 حصے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے اور ایک حصہ باقی دنیا کو عطا فرمایا. آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ہماری یہ دنیا کتنا آگے نکل چکی ہے. ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں لیکن یہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ جائیں آپ کو ہر چیز بہت آگے نظر آئے گی. یعنی اللہ رب العزت نے جو عقل انسان کو عطا فرمائی ہے نا وہ اس عقل کی بنا پہ اتنا کام کر رہا ہے. یہ امی کا زمانہ کچھ دن پہلے ہم نے سنا، خیر وہ علامہ صاحب نے معافی طلب کر لی، اللہ رب العزت کی ذات معاف کرنے والی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امی کا معنی، میں اپنی کلاس میں بچوں کو لیکچر دے رہا تھا تو اختلافی گفتگو سے میں پرہیز ہی کرتا ہوں، لیکن اپنے نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں. میں اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہا تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کچھ بھی نہیں ہے. میرے ذہن کے اندر ایک معنی آیا جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا. وہ معنی یہ تھا کہ امی، اب بچے ہوتے ہیں نا وہ سوال کرتے ہیں، ہم تو شاید اس چیز کی طرف جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن بچہ جو کالج میں پڑھنے والا بچہ وہ سوال کرتا ہے، یونیورسٹی والا بچہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیا معاجرہ ہے. یہ امی کا معنی ہمیں تو بتایا جاتا ہے ان پڑھ. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال مکہ میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے بڑے فیصلے کفار مکہ کروایا کرتے تھے. اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے. وہ نبی کہ جس نے 40 سال زندگی گزاری، اگر وہ لائق ہوتا تو وہ کوئی اور کام کر جاتا خدا نہ خواستہ، لیکن انہوں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ 40 سال کے بعد جب اظہار نبوت کیا، نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ آپ کو بلیم کر سکتے، لوگ آپ پر خدا نہ خواستہ عیب یا تہمت لگا سکتے. تو اللہ رب العزت نے یہ سیکھنا اور سکھانا یہ ایک عیب شمار ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو فلاں سے سیکھا تھا، آپ نے تو فلاں سے سیکھا تھا.
لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھا، یعنی آپ کو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ آپ نے یہ علم فلاں سے سیکھا تھا، یہ جو آپ قرآن ہمیں سناتے ہیں یہ آپ نے فلاں سے سیکھا تو پھر ہمیں آپ نے پڑھانا یا سکھانا شروع کر دیا، یا آپ نے اس کو ہمارے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے کیا کیا، پاک رکھا۔ اور پھر وہ نبی کہ جو نبی اس قوم کو کہ جو قوم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتی ہے، بیٹیوں کی محبت بڑی ہوتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بالکل بچہ پیدا ہوتے ساتھ بھی دفن کرتے تھے، کم سے کم وہ 5-6 سال اس بچے کو پالتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے، یعنی اس بچی کی خدمت کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کو اچھا کھانا کھلاتے تھے اور اس کو اچھا کپڑا پہناتے تھے، اور جس دن اس کو دفن کرنا ہوتا تھا باپ جاتا تھا ویرانے میں جا کر ایک کنواں کھودتا تھا، گھڑا کھودتا تھا، اور گھڑا کھودنے کے بعد وہ اپنے گھر میں آتا، اپنی بیوی کو کہتا کہ آج اس بچی کو بہت خوبصورت کر کے تیار کرو، بڑا خوبصورت تیار کیا جاتا۔ جب وہ بچی تیار ہو جاتی پھر اس کا باپ اس کو لے کر جاتا، اور جب اس گھڑے کے پاس پہنچتا تو اس کو کہتا کہ بیٹا اس میں دیکھو کیا ہے۔ آپ اس منظر کو ذرا سامنے لائیں کہ جب وہ بچی کو کہتا کہ گھڑے میں دیکھو کیا ہے، وہ دیکھتی تو اس کو پیچھے سے دھکا دے دیا جاتا۔ آپ سوچیں کہ اس نبی نے کہ جس کے لیے اس طرح کا معنی استعمال کیا جائے، نعوذ باللہ میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نبی نے ان لوگوں کو راہ راست پر لا دیا، اس نبی نے ان لوگوں کی تربیت کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل، یہ اللہ رب العزت کی عطا سے دنیا میں انا اعطیناک الکوثر کا جو جملہ ارشاد فرمایا نا، اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ریکویسٹ پہ اللہ رب العزت کے محبوب نے کہا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دو۔ اس وقت میلے لگا کرتے تھے، اور ان میلوں میں جس کا کلام، جس کی شاعری، جس کی خطابت بہت زیادہ اچھی ہوا کرتی تھی، اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو اس وقت کا جو سب سے بڑا شاعر تھا، خطیب تھا، سب سے بڑا لکھاری تھا، جب اس نے یہ آیت مبارکہ دیکھی نا تو وہ حیران ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا فرمایا وہ بے شمار عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے، یا عوارف المعارف کا وہ حوالہ دیتے ہیں، اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ رب العزت نے 1000 عقل کے 1000 حصے پیدا کیے، اور ان 1000 میں سے 999 حصے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمائے، اور صرف ایک حصہ باقی دنیا کو دیا، تو یہ بھی اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ حضرت محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت کمال حاصل تھا، جیسا کمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا ویسا کمال کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت کے محبوب کے پاس جو صبر تھا، حلم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو معاف کرنے کی طاقت تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا، یعنی ان کی تکذیب کی جاتی رہی، یعنی ان کا انکار کیا جاتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو آپ بھی اولو العزم رسول کی طرح کیا کریں، ان کی مانند صبر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مَا أُوذِيَ نَبِيٌّ مِثْلَ مَا أُوذِيتُ اور کما قال، کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں پہنچائی گئی جتنی ایذا مجھے پہنچائی گئی۔ اللہ رب العزت کے محبوب کا یہ فرمان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ برداشت کیا، کس کی خاطر؟ امت کی خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امر بالمعروف معاف کرنے کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جاہلوں سے درگزر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے اس کی وضاحت پوچھی تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب تک میں اللہ رب العزت سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں لیتا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واپس آ کر اللہ رب العزت کے محبوب کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے دور ہو آپ اس کے قریب ہو جائیں، جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو عطا کریں، اور جو ظلم و ستم کرے اس کو معاف کر دیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کے محبوب نے اس پر کیسے عمل کیا، طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے کیسے ظلم کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن جہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات کی باری آتی پھر وہاں پر یہی کلمہ جاری ہوتا الحب للہ والبغض للہ، کہ اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اگر بغض ہے تو اللہ کے لیے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ سے محبت، صحابیات سے محبت، بچوں سے محبت، امت سے محبت یہ اللہ رب العزت کے لیے تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر شدت اختیار کرتے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا جانتے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے جانتے۔ جیسے کہ غزوہ احزاب پر اگر یہ میرے نوجوان دوست، میرے نوجوان بھائی اس واقعہ کو سن لیں تو یقین کریں آپ لوگ کبھی بھی نماز سے دور نہیں جائیں گے۔ اگر آپ لوگ یہ سن لیں تو کبھی بھی آپ جو غلامی رسول کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی بھی آپ اس نعرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب میں شامل ہیں۔ غزوہ احزاب میں حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی نماز اثر رہ جاتی ہے، جو کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ احزاب کے دن نماز قضا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر کرب اور تکلیف سے گزرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے، آپ کے زبان سے اس کے الفاظ نکلتے ہیں مل اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ کفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو کس سے بھر دے؟ آگ سے بھر دے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب ہم نماز کو ادا کرتے ہیں تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا جو فرض ہے وہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کی تکالیف برداشت کی، کفار مکہ جو تھے، قریش مکہ جو تھے، ان کی دی ہوئی تکالیف برداشت کی، لیکن آپ نے اپنی زبان پر ایسے سخت الفاظ نہیں گائے۔ تو دیکھیں جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں، ذرا اونچا بولے نا، غلامی رسول میں جب موت قبول ہے تو نماز بھی قبول ہونی چاہیے۔ یہ جتنے بھی نوجوان دوست بیٹھے ہیں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی اپنے دل میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہودی عالم تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے تورات کے اندر، زبور کے اندر یہ پڑھ رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے اور آپ کی یہ نشانیاں ہوں گی، لیکن دو نشانیاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزما کر دیکھنا چاہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اتنے میں ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگی یا رسول اللہ فلاں قبیلہ سارا کا سارا مسلمان ہو گیا لیکن ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کبھی کسی کو لا نہیں فرماتے تھے، یعنی نہیں فرماتے تھے، آپ نے کسی کو کبھی نہیں کہا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ صحابی رسول آئے، انہوں نے جب یہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو یہ اٹھے اور کہنے لگے کہ اگر آپ چاہیں تو فلاں جو آپ کے پاس باغ ہے آپ اس کی کتنی
کھجوریں کتنے عرصے کے لیے مجھ پہ بھیج دیں، میں آپ کو اس کی رقم ادا کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا۔ جب معاہدہ طے ہوا تو انہوں نے 80 دینار اٹھا کر آپ کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے کے سارے دینار اس صحابی کو دیے تاکہ وہ اس قبیلے کی کفالت کر سکے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ 3-4 دن پہلے، جس دن کا معاہدہ تھا اس سے 3-4 دن پہلے وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوروں کا مطالبہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کتنی غفور رہی تھی کہ صحابہ بھی ساتھ ہیں، جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ مجھے آج ہی کھجوریں چاہیے، میں وہ آج ہی دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کچھ فرمانا چاہا کہ حضرت عمر فاروق بولے، جلالی صحابی تھے، کہنے لگے تم گستاخ ہو کہ تم حضور علیہ السلام سے اس طریقے سے بات کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے ارشاد فرمایا، اے عمر دیکھو تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم اس کا ساتھ دیتے کہ آپ نے اس کا مال دینا ہے لہذا آپ اس کا مال ادا کریں۔ اور ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سخت الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، اب جاؤ اس کو جو کھجوریں دینی ہیں وہ بھی دو اور 20 سا کھجوریں اور ساتھ عطا کرو، اس وجہ سے کہ تم نے اس کے ساتھ سخت الفاظ میں بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تواضع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا عصا پر یعنی لاٹھی پر ٹیک لگائے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ اجمی لوگوں کا طریقہ ہے، اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کو اور انکساری کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ کیا ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ پھر ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ پیدل چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ سواری پر سوار ہو جاؤ، کیا تمہیں سواری پر سوار کر لوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سوار کر لیں۔ جب وہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے ایسے بازو پھیلائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے نیچے آ گئے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، پھر یہی دہرایا کہ کیا میں تمہیں سواری پر سوار کر لوں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کر لیں۔ دوبارہ سے ہاتھ ایسے پھیلائے، پکڑا، پھر نیچے آ گئے۔ تو تیسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال کیا۔ میرے اور آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو آپ سوچ میں وہ کیا کرتا، وہ اپنا رستہ چل پڑتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی اپنی تواضع کو نہیں چھوڑا، اپنی انکساری کو نہیں چھوڑا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں سواری پر سوار کر لوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے اللہ کی قسم اب میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور علیہ السلام دوبارہ سواری سے نیچے اترے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے اس وقت۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب اٹھیں تو ہمارے پاس وہ اخلاقیات ہوں کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسواک انہیں دیتے کہ وہ اسے نرم کر دیں، وہ اپنے منہ میں اپنے دانتوں کے ساتھ اسے نرم کرتی اور پھر وہی مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے اور اپنے دانتوں کو اس کے ساتھ صاف کرتے۔ پھر اس پیالے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پیتی، اسی پیالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے اور اسی جگہ جہاں پر آپ نے اپنا منہ مبارک لگایا ہوتا حضرت عائشہ کی کلائی کو پکڑتے ساتھ اور ساتھ وہاں سے منہ لگا کر پانی پیا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اپنے گھر والوں پر مہربان تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے۔
تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو لوگ یہاں پر شادی شدہ بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا اس طرح کے معاملات اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ادا کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سلوک، حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے لازمی کیا کریں۔ شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ حنین میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی قدم ڈگمگا گئے نا اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر صحابہ کو بھی ہمت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ سے جنبش نہ فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہلے نہیں کہ اتنی تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، اتنے تیر آ رہے ہیں، کہیں وہ تیر لگ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایسا خوف طاری نہیں ہوا، ایسا خوف پیدا نہیں ہوا۔ پھر حضرت علی جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، مانتے ہیں نا اس بات کو، شیر خدا کہا جاتا ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کنایا جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب جنگ کی آگ سرخ ہو جائے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں، مطلب یہ کہ آگ اس قدر، جنگ اس قدر شدید ہو جائے کہ جو جنگ کرنے والے ہیں جن کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، ان کی آنکھوں میں یہ محسوس ہو کہ جیسے یہ آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی جنگ شدت اختیار کر جایا کرتی تھی تو ہم حضور علیہ السلام کا سایہ تلاش کرتے تھے، ہم حضور علیہ السلام کا دامن تلاش کرتے کہ ہم اس میں چھپے اور اپنی حفاظت کر سکیں۔ یعنی حضور علیہ السلام جنگ کے اندر شدید ترین انسان ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہوا کرتا تھا، اور دشمنوں کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی نہ ہوتا تھا۔ آخر میں جو حضور علیہ السلام کا ایک اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کنیکشن تھا، یعنی اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خشیت الہی پیدا کر رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت میں جو خوف رکھتے تھے وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے، اور فرماتے کہ جتنا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم کیا کرو گے، اور جو کچھ میں سن رہا ہوں اگر تم سن لو تو تم اسے سن نہیں سکو گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی آواز کے بارے میں فرمایا کہ آسمان عطاطیق جیسی آواز نکالتا ہے۔ اب وہ آواز کیسی ہے؟ وہ آواز ایسی ہے کہ اس آواز کا جو روح و دبدبہ ہے وہ ایسے ہے جیسے بہت بھاری سامان جو ہے وہ یا تو گھوڑے پر لاد دیا جائے یا اونٹ پر لاد دیا جائے، اور اس کے ہنانے کی اور گڑگڑانے کی جو آواز ہے وہ آتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جیسی آوازیں آسمان سے میں سنتا ہوں ویسے اگر تم سنو تو تم اسے سن نہیں سکو گے۔ اور حضرت مالک اوف بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے، آپ نے مسواک کی، پھر آپ نے وضو کیا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، اور سورہ بقرہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر رحمت والی آیات آتی، تو آپ اتنا توقف فرماتے کہ ان رحمت والی آیات میں اللہ رب العزت سے رحمت طلب کرتے، اور جب خشیت الہی والی آیات نازل ہوتی، عذاب والی آیات نازل ہوتی، تو آپ توقف فرما کر اس چیز کا یعنی اللہ رب العزت سے اس کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے کس قدر نماز ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پھر آپ نے اس کو جاری رکھا اور 7ویں پارے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز ادا فرمائی، اور اللہ رب العزت کے محبوب ہوتے ہوئے بھی آپ نے 70 مرتبہ دل میں استغفار کرنا
جاری رکھا. اور بعض روایات میں 100 مرتبہ آتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا پڑھایا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کرے.